آج کی ویڈیو بہت اہم ترین اور حساس ترین ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ذکر کیا جائے گا مستند حدیثوں کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ، کتابوں کے حوالے کے ساتھ، جن کو آپ خود بھی اسکرین پر دیکھیں گے کہ حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت کے اندر غزوہ احد کے شہداء کی قبروں کی خبر کشائی کیوں کی گئی تھی، کیا وجوہات تھیں اس کی۔ اس کے علاوہ یہ ڈسکس کیا جائے گا کہ ان شہیدوں کے جسم مبارک کس حالت میں نکلے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ڈسکس کیا جائے گا کہ حضرت امیر معاویہ کی زندگی کے اہم ترین پہلو کیسے تھے، کون سے تھے، ان کا بڑھاپے کا وقت کیسے گزرا، ان کی بیماری کے وقت کے حوالے سے ڈسکشن کی جائے گی۔ یہی نہیں، ان کی موت کے وقت کیا حالات تھے، ان کا موت کب ہوئی، کس قبرستان میں ان کی تدفین ہوئی۔ اس کے علاوہ قصر خضرا کا کیا معاملہ تھا، اور سب سے اہم، بہت امپورٹنٹ، جس بات کو بہت چھپایا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کون سا قول تھا جس سے اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی دی ہوئی ٹرم سابقون اولون فتح مکہ کے بعد مسلمان جو ہوئے تھے ان کو اس قول سے، اس قول کے ذریعے سے سابقون اولون اور فتح مکہ کے بعد کے صحابہ الگ ہو جاتے ہیں، جس پہ نہ بات کی جاتی ہے، نہ ہی اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، نہ ہی اس پہ کبھی بحث چھڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کنفیوژن قائم رہے کہ سارا معاملہ کیا تھا، کیوں تھا، اس کے کیا بعد میں آنے والے وقتوں میں اثرات ہوئے، ان سب کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سلمان درانی ہے۔ ہسٹوریکل ایونٹس ماضی کے کوئی قصے کہانیاں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ پڑھنے اور سننے والوں کے لیے ایک سبق ہوتا ہے۔ یہ صرف ماضی نہیں ہوتا بلکہ ایک بازگشت ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو چیخیں بھی سنائی دیتی ہیں اور آسودگی بھی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا ہے کہ زمین پہ چلو پھرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے جو تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس پوری ویڈیو کے اندر میری اپنی کوئی بھی رائے نہیں ہوگی، میری رائے آخر میں ہیڈنگ کے ساتھ آئے گی۔ خلافت راشدہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر مدینہ، یہ دارالخلافہ ہوتا تھا خلافت راشدہ کا۔ مدینے سے دمشق تک کا زمینی فاصلہ آج 1275 کلومیٹر کا ہے، اور 15 گھنٹے کی ڈرائیو میں آپ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں۔ بٹ ایٹ دا ٹائم آف دا خلافت راشدہ، آپ اس زمانے میں اگر چلے جاتے ہیں تو یہ راستہ جو زمینی راستہ تھا مدینے اور دمشق کے بیچ میں، یہ 45 دن کا ہوتا تھا، اور آج کے 1270 کلومیٹر یا 1275 کلومیٹر کے برابر نہیں تھا، بلکہ 1400 کلومیٹر کا تھا۔ کیونکہ اس زمانے میں اگر تیز ترین کوئی سواری، گھوڑ سواری آتی تھی، جس میں ہم کسی قاصد کی بات کر لیتے ہیں کہ قاصد خط لے کے مدینے سے دمشق اگر جاتا تو تیز ترین گھوڑے کی سواری پر بھی اس کو کم از کم 20 یا 21 دن لگ جاتے تھے، جبکہ قافلوں کی بات کی جاتی تھی تو وہ 45 دن لگتے تھے، اور جب فوج موو کرتی تھی تو یہ 45 دن بڑھ کے 55 سے 60 دن تک چلے جاتے تھے۔ تو اس سارے سناریو کے اندر ہم، کیونکہ آج تیز ترین دور کا اندر ہے، تو ہمیں اپنے دماغ کو مینٹین کرنا پڑے گا اس زمانے میں جا کے، تاکہ ہم اس زمانے کی سچویشن کو بہتر طریقے سے، بہتر انداز سے سمجھ سکیں گے۔ یہ کہنا کہ فتح دمشق کے بعد حضرت امیر معاویہ نے دمشق کے اوپر، گورنری کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کی آرمی کے کمانڈر ان چیف تھے، یعنی کہ اس کے چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے۔ جس وقت دمشق فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی رضامندی سے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح وہاں کے پہلے گورنر بنے۔ یہ صرف 3 سال مشکل سے گورنر رہے تھے کہ اس زمانے میں پلاگ یا طاعون کا مرض اس یورپ کے اندر پھوٹ گیا تھا، اور وہ پہنچتے پہنچتے یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ اس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ یاد رہے کہ طاعون کے مرض، ڈوب کے مرنے سے یا کسی بھی حادثے کی صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان کی
मौत शहादत के रुतबे पर होती है। तो हज़रत अबू उबैदा बिन इब्न जर्राह शहीद हो गए थे ताउन के मर्ज में, और ये सन था 638 AD। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह की शहादत के बाद दमिश्क के अंदर टॉप के सहाबा का वफद बैठा और उन्होंने तय किया कि अब किसे गवर्नर बनाया जाए। डिसाइड किया गया कि माज़ बिन जबल को गवर्नर बनाया जाए, और इसकी इत्तला फ़ौरन हज़रत उमर को मदीने की तरफ एक कासिद भेज के की गई, जो कि 20 दिन बाद वहाँ पे जिसने पहुँचना था। याद रहे कि ये वो दौर था जिस वक्त दमिश्क नया नया फतह हुआ था, और इस वक्त किसी ना किसी को हेड ऑफ द स्टेट बनना ही बनना था, और इस मनसब को ज़्यादा देर खुला नहीं छोड़ सकते थे। तो सहाबा की मुशावरत के फ़ौरन बाद माज़ बिन जबल को यहाँ गवर्नर तैनात किया गया और हज़रत उमर फ़ारूक को इत्तला दी गई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की इजाज़त जैसे ही उनको मिली तो वहाँ से कासिद फ़ौरन वापस दमिश्क के लिए रवाना हुआ, और वो यहाँ पर दोबारा पहुँचा। यहाँ पे जब कासिद पहुँचे और उनको बताया गया कि माज़ इब्न जबल के ऊपर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कोई एतराज़ नहीं है, सिर्फ चंद ही माह गुजरे थे इस ताउन की बीमारी में माज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी शहादत हो गई, और ये भी साल था 638 ईस्वी। वफ़द अब ये जगह फिर खाली हो गई थी, तो फ़ौरन फिर वहाँ पे मौजूद सहाबा ने ये डिसाइड किया कि यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि अमीर माविया के बड़े भाई थे, इनको गवर्नर का ओहदा दे दिया गया, और इसकी इत्तला फ़ौरन भिजवाई गई दोबारा मदीने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इस पर कोई एतराज़ नहीं किया। कुछ और अरसा गुजरा, यानी मुश्किल से साल गुजरा, बहुत मुश्किल से। 639 ईस्वी जैसे ही आया, यजीद बिन अबी सुफियान जो कि गवर्नर शाम थे, ये तीसरे गवर्नर भी ताउन का शिकार होके इनकी भी शहादत हो गई। अब इतना टाइम नहीं था कि फिर कासिद भेजा जाए और इस मामले को किया जाए, टेक ओवर किया जाए, तो फिर फ़ौरन अमीर माविया जो कि इनके छोटे भाई थे, इन्हें गवर्नर शाम लगा दिया गया, और इसकी इत्तला फिर मदीना कर दी गई। हज़रत अमीर माविया ने अपनी गवर्नरशिप को 22 साल निभाया, और इसके बाद जब इन्होंने अपनी खिलाफत कायम की, खिलाफत के दावेदार बने, तो उसके बाद उन्होंने 19 साल खिलाफत की, जिसे मलूकियत कहा जाता है, बादशाहत कहा जाता है। खिलाफत इस्लाम में नहीं माना जाता। यानी 639 से 680 तक इनका गवर्नरी प्लस बादशाहत का टाइम रहा। ये तकरीबन 41 ईयर्स बनते हैं। आपने हदीस अम्मार 2812 यकीनन सुनी होगी, उसके अलावा ऊँट वाली हदीस भी सुनी होगी। इन हदीसों पे हम बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उन चीज़ों पे बात करेंगे जिस पर अब तक बात नहीं की गई। हज़रत अमीर माविया इस्लाम के वो पहले तवील मुद्दत तक रहने वाले गवर्नर थे, जो बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल फरमा जाने के बाद इस्लाम की तारीख़ के पहले बादशाह भी बने। मस्जिद उमैया जो कि कल्ट ऑफ जुपिटर का टेम्पल था, बाल का मंदिर, बाद में क्रिश्चियंस का कैथेड्रल बना, और अब हज़रत अमीर माविया यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने ही इस चार दीवारी के अंदर अपना दरबार लगाना शुरू किया, और उसके बाद इसी के अंदर ही एक हिस्सा मस्जिद के लिए मुख्तस कर दिया था। इस मौजू के ऊपर बहुत डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक एंड ऑफ दिस वीडियो में लगा दूंगा, बल्कि डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको इस वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। इस मौजूदा मस्जिद उमैया के साउथ के अंदर ही, जब ये किसी ज़माने में कैथेड्रल था, तो इसके पादरियों की रिहाइश होती थी, और हज़रत अमीर माविया ने उनको इस रिहाइश से बेदखल करके कोई और जगह उन पादरियों को फराहम की, और ये रॉयल फैमिली इस जगह पर आकर बस गई जो किसी ज़माने में पादरियों की रिहाइश होती थी। माजी की किताबों में अगर आप ढूंढेंगे तो आपको कसरे खिजरा के नाम से नज़र आएगी। कसरे खिजरा ये वहाँ के लोग इसलिए कहते थे क्योंकि जिस वक्त हज़रत अमीर माविया यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने अपने ज़ौक़ के मुताबिक, खुशनुमाई के मुताबिक यहाँ पर हरे पर्दे, हरी दीवारें और हरे रंग का बेइंतहा इस्तेमाल किया। तो लोगों के ज़ुबान ज़द-ए-आम में ये कसरे खिजरा यानी कि सब्ज़ महल चढ़ गया, और कई सदियों तक इसका नाम किताबों में रहा। बल्कि यूँ कह लें कि जब तक ये कसर या ये सब्ज़ महल अपनी बुनियादों पर खड़ा रहा, तब तक लोग इसको जानते थे। और इनको
کئی مورخین میں جن میں امام ابن کثیر، بلازری، یعقوبی اور دمشق کے ہی مشہور ابن عساکر، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تاریخ ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ بہت زیادہ خوش خوراک تھے، وہ دن میں تقریباً 7 دفعہ کھانا کھاتے تھے۔ حلوہ اور فروٹس یہ الگ ہوتے تھے، اور ان کے کھانے کے اندر گوشت لازمی ہوتا تھا۔ اور ان کی اس خوش خوراکی کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ایک دعا یا دلائل النبوہ کے اندر ہے، اس کا میں اسکرین شاٹ لگا دیتا ہوں، وہ آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا۔ اور اس خوش خوراکی کے بعد بھی وہ سیر نہیں ہوتے تھے، اور یہ وہ بات ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بحث کی جاتی ہے۔ اس خوش خوراکی کی ہی وجہ سے ان کا وزن اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ وہ پہلے ریاست کے خلیفہ یا بادشاہ یا گورنر تھے جنہوں نے بیٹھ کر خطبہ دینا شروع کیا، جس کو اسلام میں ایک بہت افسوسناک عمل اس زمانے میں یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پڑھتے ہیں اس میں سے وعلیہ کو نکال لیا گیا اور یہ غائب کر دیا گیا۔ آپ اس زمانے کی لکھی ہوئی کوئی بھی تحریر دیکھ لیں، کسی بھی مورخ کو اٹھا کے دیکھ لیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا تھا اور صحیح بات لگتا تھا، اسکول آف تھاٹس کے چکروں میں نہیں تھا، وہ یہ بات لکھتا ہے کہ اس زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا گیا تھا، جبکہ پورا درود رسول اللہ کے نام کے آ جانے کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہی زمانہ تھا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بے انتہا زیادہ سب و شتم کیا جاتا تھا، اور مسجد کے منبروں کے اوپر بیٹھ کے بہت زیادہ گالم گلوچ کی جاتی تھی، اور یہ بات تقریباً ہر تاریخ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ ان کے بارے میں اگر آپ نے زیادہ پڑھنا ہے تو سب سے اچھی کتاب تاریخ الخلفاء بھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں، البدایہ والنہایہ کی بہت ساری جلدیں موجود ہیں جن کے اندر یہ ساری چیزیں، اور یہ ابھی میں آپ کو دکھانا شروع کروں گا آگے جا کے۔ تاریخ ابن کثیر کے حوالے سے جو کتابیں ہیں اس کے اندر بھی بہت کچھ ایسا لکھا ہے کہ جس کو آپ کو ہضم کرنا ذرا تھوڑا مشکل ہوگا۔ خیر، یہ تمام ریفرنسز کے ساتھ میں ابھی آگے لے کر آؤں گا، اور آپ اس کو اپنی آنکھوں سے خود پڑھیے گا، صرف میرے کہنے کے اوپر نہیں چلیے گا۔ 670 عیسوی 671 عیسوی یہ وہ زمانہ تھا جس وقت مدینے کے اندر پانی کی قلت کا معاملہ شروع ہو گیا تھا، اور اس زمانے میں پانی کے حوالے سے بہت پریشانی تھی مدینے کے اندر۔ حضرت امیر معاویہ نے اس وقت اپنی خلافت ڈکلیئر کر دی تھی، اور وہ خلافت کے اپنی خلافت کے تقریباً آخری سالوں کے اندر تھے۔ اس زمانے میں انہوں نے ایک نہر معاویہ کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا، جو کہ وادی العقیق سے ایک پانی کی نہر نکالنی تھی جو کہ مدینے تک آنی تھی، کیونکہ وہ شام میں رہتے تھے اور انہوں نے بہت زیادہ رومنس کی جو ایجادات تھی ان کو مشاہدہ کیا ہوا تھا۔ تو ایک کوانٹ سسٹم ہوتا ہے پانی کا، جو کہ زمین کے اندر جو نالیاں ہوتی ہیں ان نالیوں کو، یا زیر زمین نالیاں جو ہوتی ہیں ان کو زمین کی طرف باہر لے کر آیا جاتا ہے، اور وہی سسٹم انہوں نے مدینے میں لا کے امپلیمنٹ کیا۔ یہ پروجیکٹ غالباً 671 AD کے اندر شروع کیا گیا تھا، اور غزوہ احد کی جو پہاڑیاں تھیں اس کے قریب سے یہ پانیوں کی نالیوں کا معاملہ لے کے چلا گیا، اور اس نہر کو یہاں سے کھینچ کے لایا جا رہا تھا، تو راستے میں پڑ گیا غزوہ احد کے شہداء کا قبرستان۔ اس معاملے کو بہت محتاط ہو کے غور سے سمجھنا ہے، سننا ہے، دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے، جو میں ابھی اسکرین پہ آپ کے شارٹس لگانا شروع کر رہا ہوں۔ یہ معاملہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے اور عموماً اس کو دبایا جاتا ہے۔ اس معاملے میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی ایک ورکر کی ٹیم یہاں بھیجی۔ اس ورکر کی ٹیم نے یہاں کے لوگوں کو بھی کچھ ہائر کیا، کیا معاملات ہوئے اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی ہے، مگر یہاں کے لوگ جو کہ ان ورکرز کے ساتھ یا تو گھل مل گئے تھے یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ایسی معلومات اور بھنک ملی جس کی وجہ سے وہ بہت محتاط ہو گئے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا تھا جس کو آگے کتابوں میں درج کیا گیا ہے۔ اب میں ریفرنس کے ساتھ یہ لگانا شروع کر رہا ہوں اور آپ نے پڑھنا ہے،
کیونکہ ان ورکرز نے جس وقت نہر کی کھدائی کو لے کے وہاں سے آتے گئے وادی العقیق سے مدینے کی طرف، اور انہوں نے دانستہ یا نہ دانستہ طور پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہاں پر مدفون تھے، اور اس کے علاوہ دیگر شہداء غزوہ احد، ان کی قبر یا قبرستان کو اس نہر کے راستے میں لے لیا۔ یہ معاملہ مدینے کے لوگوں کو پہنچایا گیا اور بتایا گیا کہ جس کے ورثاء اس جگہ پہ موجود ہیں وہ یہاں پر آ جائیں تاکہ ان کے سامنے قبر کشائی کی جائے اور وہ اپنے ورثاء کو اسی قبرستان میں کسی اور جگہ پہ یا کسی بھی آگے پیچھے کس مقام کے اوپر دفن کر لیں۔ یعنی کہ غزوہ احد کے شہداء کے قبرستان کی قبروں کو قبر کشائی کی گئی، دانستہ یا نہ دانستہ، یہ اللہ بہتر جانتا، یہ ہمیں نہیں پتا، مگر یہ ہوا تھا۔ اور وہ جو شہداء تھے ان کے ورثاء بھی یہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے اپنے پیاروں کی نعش مبارکوں کو، ان شہداء کی جسم مبارک کو نہ صرف دیکھا، غزوہ احد کے برپا ہونے سے لے کے اس قبر کشائی کے بیچ میں 40 45 50 سال شاید گزر چکے تھے۔ مجھے ایگزیکٹ میں نے اس کی کیلکولیشن نہیں کی، میرے دماغ میں آیا تو میں یہ بول گیا۔ میں یہ کیلکولیشن ایگزیکٹ میں اس اسکرین پہ ایڈیٹنگ کے وقت لکھ دوں گا، کیونکہ میں اسکرپٹ کے ساتھ یہ کچھ بھی بیان نہیں کرتا۔ تاریخ جتنی مجھے یاد ہے تو وہ میں اس حساب سے ہی بغیر اسکرپٹ کے ہی پوائنٹس کے اوپر لکھتا ہوں، تو میں یہ پوائنٹ لکھنا بھول گیا تھا، اور ابھی ویڈیو کے درمیان ہی مجھے یہ بات یاد آئی تو میں اس کو بیان کروں گا کہ اس عرصے کے بیچ میں جب یہ قبر دوبارہ قبر کشائی ہوئی، یہ لحد ساری کھلی، تو اس وقت ان شہداء کے پیارے وہاں پر موجود تھے، ان کی دوسری نسل یا پہلی نسل وہ وہاں موجود تھی، اور انہوں نے بالکل صحیح اور سالم ان شہداء کو وہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ یہ قبریں کہیں اور منتقل ہوئیں اسی جگہ پر ہی، یا ذرا سے اس سے ہٹ کے جہاں پہ ان کی پہلے قبریں تھیں، یا اسی جگہ پر ہی ان کی تدفین ہوئی، ہمیں نہیں معلوم، اس کے اوپر خاموشی ہے۔ مگر یہ نہر یہاں سے لے کر آئی گئی تو یقیناً کچھ ہلکی پھلکی آگے پیچھے 15 20 25 30 فٹ دور ہو سکتا ہے، اور نہیں بھی ہو سکتا ان کو دوبارہ دفن کیا گیا ہو۔ تو بہرحال اس سارے واقعے کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش مبارک جس وقت نکلی بالکل تر و تازہ تھی، اور ہوا یہ کہ انہی کارندوں نے جان کر کے یا انجانے میں کدال یا پھاوڑا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ ہٹ کیا، اور وہاں سے خون کا فوارہ ابل گیا۔ میں ان کے تمام باتوں کی ریفرنسز دیتا ہوں، یعنی ان کی شہید جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ ریفرنسز میں اب لگانا شروع کرتا ہوں۔ طبقات ابن سعد جلد دوم صفحہ نمبر 169، یہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹاپک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ساتھ آپ کو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ طبقات الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10 پر بھی یہی روایت عربی میں موجود ہے۔ المصنف عبدالرزاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 800 پر بھی یہ روایت یہاں پر موجود ہے، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا گیا، اور پھاوڑا لگنے والی حدیث جس پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ یہاں پر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی توثیق ہے، یعنی ان کی بھی یہاں پر شہادت ہے، یعنی انہوں نے بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ ابن جوزی کی کتاب المنتظم فی تاریخ المملوک والعلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 183 پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور ان پر یعنی ان کے پاؤں کے اوپر پھاوڑے کا اٹیک بھی یہاں پر رپورٹ کیا گیا ہے۔ محمد بن یوسف لکندھالوی ان کی کتاب حیات الصحابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 183 میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت واضح الفاظ میں بتایا گیا ہے، اور یہیں پر آپ کو حضرت امیر معاویہ کا حکم بھی نظر آ جائے گا۔ شیخ حافظ احمد کی کتاب معارج القبول اس کے صفحہ نمبر 436 پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں پہ جو موجود لوگ تھے جس کے بارے میں نے بتایا کہ ان کا واسطہ پڑا تھا اس ورکرز کی ٹیم کے ساتھ جو کہ اس نہر کو کھودنے آئے تھے،
تو حضرت جابر کے ساتھیوں نے یا دوستوں نے ان سے کہا، وہ کیا کہا یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ آپ یہ خود پڑھیں کہ وہاں پہ لوگ کہنے لگے حضرت جابر سے کہ واللہ لقد آثار آباءک اعمال معاویہ، اللہ کی قسم معاویہ کے کارندے تمہارے باپ سے انتقام لیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ جو احد میں شہید ہو گئے تھے، ان کے لیے کہا گیا کہ اللہ کی قسم معاویہ کے کارندے تمہارے باپ سے بدلہ لیں گے۔ الذہبی کی کتاب سیرت اعلام النبلہ، اس کے صفحہ نمبر 259 پر فاصاب قدم الحمزہ، یہ والی ہائی لائٹ کے اندر اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کے قدم پر پھاوڑا لگا۔ نیچے میں نے 8ویں لائن کو بھی ہائی لائٹ کیا، اس کو آپ غور سے دیکھیں، جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ وارننگ دے رہے ہیں کہ خدا کی قسم ہے جابر، معاویہ کے کارندے تمہارے باپ سے بدلہ لیں گے۔ علامہ نور الدین سمودی کی کتاب وفا الوفا اخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد نمبر 3 اور 4، یہ ایک ہی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 116 پہ بھی یہی موضوع ہے۔ اس کے علاوہ ابن تیمیہ کی کتاب الفتاوی الکبریٰ کی جو چیپٹر ہے کتاب الطہارہ، اس کو بھی آپ دیکھیں، اس میں بھی آپ کو یہی موضوع ملے گا۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کے جسموں کو مٹی کبھی نہیں کھاتی ہے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ کیوں بات کر رہا ہوں، یہ بات میں آگے جا کے آپ اپنے دماغ کا استعمال کر کے خود ہی سمجھ جائیں گے میں نے یہ بات کیوں کی ہے، کہ نبیوں کے، رسولوں کے، صحابہ کی بھی جسموں کی بے حرمتی مٹی نہیں کرتی ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ سن 2013 کے اندر حجر بن ندیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی تھے اور امیر معاویہ کے ہی حکم پر ان کو شہید کیا گیا تھا، اس کے اوپر تواتر کے ساتھ حدیثیں ہیں، اس کے اوپر میں بہت ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کر سکتا ہوں، اور ان حدیثوں کے ریفرنسز بھی میں اسی ویڈیو میں آگے جا کے دوں گا جو کہ ام عائشہ کے چیپٹر میں ہے۔ تو حجر بن ندیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لہت کو 2013 میں ISIS گنڈوں نے یا پھر جیوز نے یا پھر دروز نے، جس نے بھی ان کی قبر کی بے حرمتی کی تھی اور ان کا جسد خاکی مبارک کو ان کی قبر سے غائب کر دیا تھا، مگر ان کی طرف سے یہ اطلاع آئی تھی، اس کی کوئی تصویر نہیں آئی تھی، کوئی ویڈیو نہیں آئی تھی، مگر یہ اطلاع آئی تھی کہ ان کا جسد خاکی بالکل صحیح سلامت ہے۔ اسی طرح عراق کے اندر 1932 کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رازداران رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ان 12 منافقوں کے بارے میں پتا تھا جنہوں نے رسول اللہ پہ اٹیک کیا تھا، ان دونوں صحابہ کرام کی قبر کو بھی عراق میں 1932 میں کھولا گیا تھا، اور یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا تھا اس زمانے میں، اور اس معاملات میں تصویریں کھینچی تھی، اس کی صرف 2 ہی تصویریں تھیں جو کہ اب اس موجودہ دور میں سامنے آئی ہیں، اور اس زمانے میں یعنی کہ تقریباً 1400 سال گزرنے کے بعد بھی، 1350 یا 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی نعش مبارک، جسم مبارک بالکل صحیح سلامت ہے، اور لگ رہا تھا ایسے کہ جیسے وہ سو رہے ہیں۔ تو ان دونوں کی بھی جسم مبارک بالکل صحیح سلامت تھے۔ یہ مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی ہے، مگر یہ دل، یہ زبان، یہ 6 انچ کا فاصلہ، رسول اللہ کی محبت میں ڈوبا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے حضرت حمزہ اور ان کے شہداء ساتھ جتنے بھی شہید دفن تھے، ان کی لاشیں 40-45 سال کے بعد بھی تر و تازہ تھیں، اور آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان صحابہ کی لاشیں تر و تازہ ہیں، اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما رہی ہیں۔ آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے۔ جزاک اللہ خیرین کثیرہ، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی ہسٹری لور ہیں۔ اب یہاں پر میرا حق یہ ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، یاد سے ابھی لائک کر دیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اصل ہسٹری، اصل تاریخ آپ کو ملتی رہے اور آپ اس سے سیکھتے رہیں، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی زندگی کے آخری 10 سال بہت زیادہ تکلیف میں گزرے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کی 8-10 سال اس
कमर की तकलीफ़ पे थे या उस ज़ख़म पे थे जो उनकी कमर के ऊपर था। और ये सिर्फ़ एक किताब या किसी एक रिवायत के अंदर नहीं है, बल्कि बेइंतहा सारी किताबें, बहुत सारी रिवायतें ऐसी हैं जो अभी तक आवाम के सामने लाई नहीं गई हैं, उनको उर्दू में तर्जुमा नहीं करने दिया गया है या अंग्रेज़ी में तर्जुमा नहीं हुआ है। ये प्योर अरबी के अंदर मौजूद हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसको आसान अल्फाज में वर्ड बाय वर्ड भी आपको बता सकूं कि उनके साथ क्या मामलात रहे। ज़िंदगी के सालों में हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेइंतहा कमज़ोर हो चुके थे। उनका इंतकाल वैसे तो 680 AD के अंदर हुआ था, 680 ईस्वी में, मगर उससे पहले के मामलात क्या थे वो आप ख़ुद भी पढ़ें और गौर व फिक्र भी करें उस पर। तारीख़ तिबरी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 134-135 से पता चलता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन्हें कोई ज़ख़म लगा था जिसमें वो सलाई लगाई जाती थी, यानी किसी गर्म स्टील से उनकी कमर को दागा जाता था जिससे ज़ख़म को ठीक किया जा सके। तारीख़ तबरी का जो अरबी वर्जन है इसकी जिल्द नंबर 5 में फ़ाइज़ा हई या कद सुबीरत ये अल्फाज मौजूद हैं, यानी सुबीरत असल में तस्बीर से लिया जाता है, मतलब फोड़ना, चाक करना, टुकड़े करना, तबाह बर्बाद करना। इस ज़ख़म को फोड़ा गया था या चाक किया गया था और जब हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पे पहुँचे थे तो उनके सामने ही इस ज़ख़म को फोड़ा गया था या चाक किया गया था। आगे मैं आपको एक और रेफरेंस दे रहा हूँ, नासिरुद्दीन अलबानी की किताब सही अल तरग़ीब व तरहीब में, इसमें भी ये मौजू है और वो लिखते हैं कि करहतन फ़ी ज़हरा, मतलब उनकी पीठ में नासूर था जिसका तबीब इलाज करते थे। तारीख़ मदीनातुल दमिश्क में भी यही रवायत एक ताबई तलहा बिन याहिया से मिलती है जो कि अशरा मुबशरा में शामिल हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह के पोते थे। उनकी भी गवाही यहाँ पर मुझे मिली है जो कि बहुत सक्का हदीस के रावी हैं, और सक्का का मतलब होता है कि हदीस के मोतबर रावी, यानी उसमें उनका शुमार होता है। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 3 मुख्तलिफ सक्का रावियों के हवाले से बयान करूँगा जो कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इनको, तो आप उसको देख सकते हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो अंडरलाइन का कलर अलग होगा। तारीख़ मदीनातुल दमिश्क की जिल्द नंबर 26 सफ़ा नंबर 45 में यही गुज़िश्ता रिवायत इजाफे के साथ ये बयान की गई है कि उन्हें उस नासूर से इतनी तकलीफ़ होती थी जिसकी वजह से वो चीखते हुए शिकायत करते थे या शिकायत कर रहे थे। लफ्ज़ है वहो यश्तकी, शदीद तरीन तकलीफ़ की शिकायत, और तबीब इलाज के दौरान उनकी तकलीफ़ से ध्यान भटकाने के लिए उनसे मजाक भी कर रहा था। करहतन कबीहा मतलब बदसूरत तरीन ज़ख़म। अभी बरदार जो वो वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने वो उस बदसूरत तरीन ज़ख़म को भी देखा था। तबीब से गालिबन ये कहा गया था कि हम यानी मक्का या मदीना वाले इसे अल-राक़िया कहते हैं और इराक़ वाले इसे नकाबा या नगाबा कहते हैं। हाफिज़ तिबरानी की किताब अल-मुअज्जमुल कबीर की जिल्द नंबर 19 के सफ़ा नंबर 350 में तलहा बिन याहिया से तारीख़ मिल रहा है, इसमें भी ये तहरीर मौजूद है। अगर आप तारीख़ुल दमिश्क जिल्द नंबर 59 यानी 59 के सफ़ा नंबर 225 को खोलते हैं, उसमें भी तलहा बिन याहिया से ये रिवायत मिलती है। याद रहे कि तलहा बिन याहिया बेइंतहा अहम हदीसों के भी रावी हैं और बहुत मजबूत रावी हैं, और जितने भी मुहद्दिसीन गुज़रे हैं उन सब ने इनको सक्का रावी कहा है। आने वाली गुफ्तगू में मैं 3 मुख्तलिफ सक्का रावियों के नाम लूँगा, तो उनमें से पहले ये हैं तलहा बिन याहिया रहमतुल्लाह अलैह। तलहा बिन याहिया इसी तारीख़ुल दमिश्क में कहते हैं कि वो इस तकलीफ़ से तड़पते थे। वक़्त साथ काना के अल्फाज यहाँ पर अरबी में तशबीह के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पूरा जुमला है वो है वक़्त साथ काना साफ़तुन मुहर्रका। साहत काना मुहर्रक, वक़्त साथ काना साफ़तुन मुहर्रका दरअसल ऐसे शख्स की कमज़ोरी को बयान करता है जो कि बेइंतहा ज़्यादा नहीफ़ व नज़ार हो गया हो, शदीद बीमार शख्स हो और वो इतना कमज़ोर हो चुका हो कि उसको करवट बदलवाने के लिए या पहलू बदलवाने के लिए भी किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। तो ये अल्फाज अमीर माविया के लिए आए थे कि वो अपनी बुजुर्गी और बीमारी में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो चुके थे। इसी तरह तिबरानी की अल-मुअज्जमुल औसत में जिल्द नंबर 6 के अंदर सफ़ा नंबर 78 में भी ये रिवायत मौजूद है।
तारीख़ मदीनतुल दमिश्क को भी आप उठाकर देख लें तो इसकी भी जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 44 और 45 में यही रिवायत एक और सुक़ा साहबी हुमैद बिन हलाल या हुमैद बिन हिलाल रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है। तबक़ातुल कुबरा जो कि ज़हरी की है, इसकी जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 149 में भी हुमैद बिन हिलाल से ही यही रिवायत मिलती है। अगर हम हाफिज़ अबी बकर की अल हादु अल मसानी इस किताब के सफ़ा नंबर 99 में गौर से देखेंगे तो हमीद बिन हिलाल की यही रिवायत हमें मिल जाती है। यही रिवायत हाफिज़ तिब्रानी के अल-मुअज्जम कबीर में जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 359 में तीसरे सुक़ा रावी आसिम बिन कुलैब रहमतुल्लाह अलैह से मिल जाती है, जो हदीस के मोतबर रावियों में से एक हैं। ये तीनों ना सिर्फ मोतबर रावी हैं हदीस के, बल्कि सुक़ा रावी हैं और मोतबर ताबई भी हैं। इब्ने अबी दुनिया ने किताब लिखी थी किताबुल मुअतदिरीन, यानी दम निकलने वालों के ऊपर किताब या दम निकलने वालों की ज़िंदगी के ऊपर लिखी गई किताब। इस किताब के सफ़ा नंबर 210 और 211 में एक चौथे ताबई थे साबित, उनसे ये रिवायत है। मैदवी ये साबित भी सुक़ा रावियों में से हैं। ये इत्तेफाक से मैंने 3 की बात की थी, मगर ये चौथी की भी मैं बात कर लेता हूँ। और इनके मुताबिक एक परेशानी का जिक्र किया है और अरबी अल्फाज के तहत अस्क़ला व गम्मा के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, यानी जिस्मानी और ज़हनी तकलीफ़ होना। इस मुकम्मल अंडरलाइन जुमले का मतलब और मफ़हूम ये है कि जब वो बूढ़े हो रहे थे तो उनके पीठ के नासूर की वजह से उन्हें कपड़े पहनने से उनको बहुत मसला होता था। और ये जो दमिश्क सिटी है, यहाँ ठंड में अच्छी मुनासिब ठंड होती है और ये बूढ़े हो चुके थे तो इनको सर्दी बहुत लगती थी और इस सर्दी को रोकने के लिए उनको मजबूरन एक मोटा कपड़ा पहनना पड़ता था और वो मोटा कपड़ा इनकी पीठ पे मौजूद उस फोड़े की तकलीफ़ या ज़ख़म की तकलीफ़ में इजाफ़ा करता था। और अरबिक लैंग्विस्टिक को जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें यही होता है कि इन्हें मजबूरन वो मोटा कपड़ा पहनना पड़ता था और वो भारी लिबास इनके लिए तकलीफ़ दे हो जाता था। अभी मोहम्मद मुस्लिम की किताब ज़खायर अल-अरब अल-मारिफ़ इब्न क़तीबा जो तकरीबन 250 हिजरी में लिखी गई थी और ये किताब उस ज़माने के करीब तरीन वक्तों में लिखी गई थी। उस किताब के मुताबिक इनकी उम्र 78 साल थी, यानी 78 ईयर्स थी इनके इंतकाल के वक्त। कैसे? इस किताब के इस सफ़े को ज़रा गौर से देखें। यहाँ पर आपको लफ्ज़ दिखेगा समान व सबून सना, मतलब 78 साल। मात वालाहू मतलब मौत हुई, मात वालाहू मौत हुई। वकानत अलता मौत की वजह, और अल नाक़िबात यानी नासूर जिसको फिस्टुला कहते हैं, और मौत की वजह अल नाक़िबात थी यानी नासूर था। नाक़िबात नासूर। ये अंदाज़, ये तरीक़ा, ये लिखने का अंदाज़, ये गुफ्तगू का बयान, ये क्लासिकी अरबी जो कुरूद औला के हमारे इस्लाफ गुज़रे हैं उनकी लिखी हुई होती थी। इस क्लासिकी अंदाज़ में लिखी हुई बहुत सारी हिस्ट्रीज़ आपको मिल जाएंगी। इस क्लासिकी अरबी की इस अंडरलाइन की हुई जगह अल नाक़िबात जहाँ पर मौजूद है, इसको अगर आप जब तर्जुमा करते हैं तो आपको इन नासूर, जब आप इसको मज़ीद डीप डिगिंग करेंगे और इसके मायने देखेंगे तो आपको इसके मायने मिलेंगे खुला हुआ ऐसा नासूर या ज़ख़म जो खारिज ज़दा हो और मुताफ़न हो, यानी उसमें से बदबू उठती है या बदबू उठती हो, वो गहरा ज़ख़म जो अंदर हड्डी तक उतर जाए। हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल इसी तकलीफ़ से हुआ था और वो सन था 680 ईस्वी। अकॉर्डिंग टू दीज बुक्स उनके ज़ख़म से ताफ़ुन उठता था तो मुमकिन है कि उनको जो रोमियों का एक तरीक़ाकार चलता चला आ रहा था और वहाँ के मुसलमानों ने भी अपनाया हुआ था, मुमकिन है कि उनको किसी ताबूत में करके फिर उनको वहाँ पे दफन किया गया हो, क्योंकि उस इलाके की रीत रिवायत के अंदर और क्रिश्चियनिटी में आज भी ऐसा है कि ताबूत के अंदर रख कर ही दफनाया जाता है। याद रहे कि मुसलमान जो कि इस ज़माने में भी गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर रहते हैं, जब उनकी मौतें होती हैं तो उनकी मौत के बाद उनको ताबूत में रख कर ही दफनाने की इजाज़त उस गवर्नमेंट से मिलती है जिस नॉन मुस्लिम कंट्री या नॉन मुस्लिम सोसाइटी के अंदर वो रह रहे होते हैं। ख़ास तौर पे मैं नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, इससे मुराद मेरी यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, चाइना, ये रशिया, ये तमाम
کنٹریز. یہاں پر تابوت میں رکھ کے ہی مسلمانوں کو دفنایا جاتا ہے. اب حضرت امیر معاویہ ممکن ہے تاریخ کی کتابوں میں تو نہیں ملتی ہے. ان کتابوں سے تو یہ تاثر آتا ہے کہ ان کے زخم سے تعفن اٹھتا تھا, ان کو تکلیف تھی. تو ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا کہ ان کو کسی تابوت میں رکھ کے ان کی تدفین کی گئی ہو. اب یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات سامنے آتی ہے جس کو یہاں پر اس تابوت کے حوالے سے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. یہ کتاب اس کا نام مجھے یاد نہیں ہوتا اس لیے میں نے لکھ لی ہے, انصاب الاشراف للبلازری. یہ وہ کتاب ہے جس میں سنیوں کی اکثریت علماء اپنے اپنے اسکول آف تھاٹس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس کتاب سے نکال کے حوالے لے کر آتے ہیں. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں سے سنی علماء حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہوئی ہوئی غلطیوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, ان کو چھپانے کے لیے, ان کو دبانے کے لیے یہاں اس کتاب سے مختلف مثالیں لے کر آتے ہیں. جبکہ اسی کتاب کے اندر کچھ ایسے بھی موضوعات ہیں جن سے حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کو بھی ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے جناب. اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ آپ کسی بھی معتدل عالم سے بات کر لیں جو کہ اہل بیت کے حوالے سے محبت رکھتا ہے اور صحیح اور غلط کے درمیان تفریق رکھتا ہے, وہ میری اس بات کے اوپر راضی ہوگا. یاد رہے کہ یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے, مگر یہاں موجود کئی حدیثیں اصول حدیث کی صحیح سند کے ساتھ اس کتاب میں موجود ہیں. اسی کتاب کے اندر وہ اونٹ والی بھی حدیث موجود ہے کہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا شخص, اونٹ کو ہانکنے والا شخص اور اونٹ کی لگام تھامنے والا شخص, جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں, وہ اسی کتاب کے اندر موجود ہے. اور اسی کتاب میں اس کے نام بھی لیے ہوئے ہیں جن کو دیگر حدیث کی کتابوں میں, حدیث کی دیگر دو کتابیں جس میں خاص طور پہ مجموعۃ الزوائد حدیث نمبر 3839 اور مسنۃ البزار حدیث 437 اسی معاملے سے ریلیٹڈ ہے. اور اسی صفحے پر جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں, یہاں پر امیر شام کے تابوت کا بھی ذکر ہے ایک حدیث کے اندر, اور ان کو قتل کرنے کے حوالے سے بھی حدیث اسی صفحے پر موجود ہے. خاص طور پر میں تابوت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ تابوت میں ممکن ہے کہ ان کو دفن کیا گیا ہو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جو کہ اصول حدیث کی سند کے اوپر پوری بیٹھتی ہے, وہ یہاں پر موجود ہے کہ وہ تابوت والی حدیث پھر آ جاتی ہے. تو ان کے انتقال کے وقت تابوت کا معاملہ, اور یہ حدیث اس لیے میں نے یہاں پر اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. بنو عباس کا جس وقت دور شروع ہوا اس وقت بنو عباس کا پہلا بادشاہ العباس الصفا تھا. یہ وہ شخص تھا جس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بنو امیہ کی قبریں ادھیڑ دی تھی. اس نے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ وہ پہنچا دمشق, اور دمشق میں اپنی فوج کے ساتھ آنے کے بعد اس نے اس وقت کے علماؤں سے سرٹیفکیٹ لیا اور 3 گھنٹے کا مباح دے دیا تھا, اپنی فوج کو کھلی چھٹی دے دی تھی کہ وہ جو چاہے شہر کے اندر کریں, قتل و غارت کاری کریں, جو کرنا چاہے کریں, اور انہوں نے کیا. اس کے علاوہ انہوں نے تقریباً 2.5 مہینے تک اسی مسجد امیہ کے اندر اپنے گھوڑے, گدھے, خچر, اونٹ سب باندھے. یہ تاریخ الخلفاء سمیت کئی کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ تاریخ الخلفاء جو میرے پاس ہی رکھی ہوئی ہے اور میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے, اس کے اندر بھی یہ موجود ہے, یہ بات لکھی ہوئی امام سیوطی کی کتاب ہے. اس کے علاوہ البدایہ والنہایہ ہو گئی, یہ اس کا ایک اور انگلش ورژن ہے امام ابن کثیر کی. یہ کتابیں, جو کتابیں میرے پاس آن لائن ہیں, جو میری دوسری جگہ پہ رکھی ہوئی ہیں, میں باہر ہوتا ہوں تو لے کر نہیں آتا, یہ ان کتابوں میں اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا کہ انہوں نے کس طرح تباہی پھیری. یہ مسجد اگلے 2.5 مہینے تک استبل بنی رہی. اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں نے یہ تو لکھا ہے کہ یہ 2.5 مہینے تک مسجد کو ان لوگوں نے استبل بنا کے رکھا. میں جہاں تک گمان کرتا ہوں, میں جہاں تک سمجھتا ہوں, قصر صخرہ جو کہ ان کا بنو امیہ کا ایک محل تھا سبز رنگ کا, بنو امیہ کی اس مسجد کے ساؤتھ میں تھا, یعنی جنوب کی جانب تھا. اور اس کے بارے میں نے مکمل ایک اس 4 دیواری کے بارے میں, اس مسجد کے بارے میں ایک بہت ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے,
اس کا لنک یہاں پر موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ ویڈیو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس مسجد کے بارے میں ایک الگ سے بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہے اور بہت آپ کو معلومات یہاں پہ ملے گی، ضرور دیکھیے گا۔ تو انہوں نے جو مجھے لگتا ہے، میری ممکن ہے میں غلط ہوں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، کہ انہوں نے 2.5 مہینے مسجد کے اندر انہوں نے گھوڑے گدھے یا اونٹ یا خچر انہوں نے نہیں باندھے، بلکہ انہوں نے آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ انہوں نے ان کے اس قصر صخرہ کو گرا دیا تھا، ڈھا دیا تھا، اس کو توڑ پھوڑ دیا تھا، یعنی اس کی نشانیاں اس محل کی مٹا دی تھیں، جو ابھی بھی اسی حالت میں یہ اس وقت موجود ہے۔ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، کبھی جو بھی دمشق جائے اور مسجد یہاں پہ جائے، اہل تشیع تو وہاں پہ اکثر جاتے ہی ہیں، تو انہوں نے یہ یقیناً دیکھا ہوگا کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بالکل ساتھ ہی ان کا یہ محل تھا۔ اس قصر صخرہ کو انہوں نے گرا دیا تھا۔ یہ کافی بڑی جگہ ہے۔ اس بڑی جگہ کے ساتھ ہی کھلا ہوا میدان بھی تھا کسی زمانے میں، اور وہیں پر ہی جیل تھی جہاں پہ اہل بیت کو جب کربلا سے لے کر آیا گیا تھا اور ان کو رکھا گیا تھا، یہی ساؤتھ میں ہی ایک بڑی جیل تھی، زندان خانہ تھا، تو وہ اس باغ کے اندر ہی تھا۔ بائی دا وے، یہ ویڈیو جو اہل بیت کے ساتھ معاملہ ہوتا لے کر آیا تھا، اس کی بھی میں نے پیچھے ویڈیو بنائی ہے اور اس کا بھی لنک میں یہاں پر دے رہا ہوں، اور یہ اس کا ساتھ ہی میں آپ کو تھمبنیل دکھا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس بارے میں دیکھنا ہے تو یہ آپ کے پاس یہ اپرچونٹی بھی ہے، یہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے اپنے گدھے گھوڑے استبل بانے، جن کو بعد میں آنے والے مورخین نے بعد میں اس کو توڑ موڑ کے اس طرح پیش کر دیا ہو کہ انہوں نے مسجد میں گھوڑے گدھے خچر اونٹ باندھے۔ میرا دل نہیں مانتا، ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، بہت ممکن ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ان کے اس محل کے اندر باندھا تھا یہ سارا کچھ، اور باہر جو گارڈن تھا وہ، اور اس گارڈن کے ابھی آثار موجود نہیں ہیں بائی دا وے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب البدائع والنہایہ اسلام کی ایک بہت امپورٹنٹ کتاب ہے، جس سے وہ تاریخ کو بہت زیادہ کور کر جاتے ہیں، اور اس کتاب کی جلد نمبر 46 میں یہ بھی تفصیل ملتی ہے کہ بنو عباس کے اس بادشاہ نے ایک شخص کو اپوائنٹ کیا تھا، وہ جو اس کا کام صرف یہ تھا کہ بنو امیہ کے جتنے بھی بادشاہ پیچھے گزرے ان سب کی قبروں کو اکھاڑ پچھاڑ مچائے اور ان کی بے حرمتی کرے، اور وہاں سے جو ملے ان کی لاشوں میں جو بھی جس حال میں بھی ملے اس کی بے حرمتی کرنے کے بعد ان کو جلا دیا جائے۔ اس شخص کا نام عمر و یقال عمر بن ہانی الطائی تھا۔ ہجری سن میں یہ 132 ہجری تھا جس وقت ان کی قبروں کو اکھاڑ پچھاڑ مچائی گئی، اور اسی سال بنو عباس نے ٹیک اوور کیا تھا۔ البدائع والنہایہ میں امام ابن کثیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 50، اس میں اس کی تفصیل بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ بائی دا وے، یہ اردو ورژن میں آپ کو مل جاتی ہے یہ کتاب، اور یہ آپ کو 132 ہجری کی چیپٹر کے اندر ہی کہ اس سال کیا کیا واقعات ہوئے تھے وہاں پر یہ آپ کو سارا کچھ مل جائے گا کہ انہوں نے کس طرح بنو امیہ کی قبروں کو تار تار کیا تھا۔ اسی کتاب البدائع والنہایہ کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 48 میں عربی ورژن کے اندر یہ لکھا ہے کہ خطبہ اسود مثل حبا، یہ الفاظ وہاں پہ موجود ہیں، یعنی غبار کی مانند صرف سیاہ گرد و غبار کے ذرات کو پایا۔ اور یہ بات کی جا رہی ہے امیر معاویہ کی قبر کو جس وقت ان لوگوں نے ادھیڑا اور کھولا تو وہاں سے ان کا جسم نہیں تھا، بلکہ وہاں پہ سیاہ گرد جو کہ راکھ کی طرح ہوتی ہے وہ انہوں نے ملی، اور وہاں پہ دھاگے کی شکل کی کوئی چیز ملی تھی۔ اور حضرت امیر معاویہ کا یہ مزار اس وقت باب الصغیر قبرستان، جس کے اوپر میں نے پوری ایک ویڈیو بنائی ہے اور ایک تفصیل کے ساتھ اس قبرستان کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اس کا بھی لنک آپ کو یہاں پہ مل جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی آپ کو تھمبنیل مل جائے گی۔ یہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو جا کے دیکھیں اس کے قبرستان کے اندر کون کون امپورٹنٹ ہستیاں دفن ہیں۔ یہاں پر میں یہ بات بتاتا چلوں کہ امیر معاویہ کی قبر دمشق کے اندر 2 جگہ پر دکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، جبکہ حضرت امیر معاویہ کی اصل قبر اس قبرستان کے اندر ہی موجود ہے، جسے باب الصغیر کہا جاتا ہے اور مسجد امیہ کے مشرق میں ہے۔ گھرانے رسول کے جو افراد اس قبرستان میں مدفون ہیں یا ان سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان سے تھوڑے فاصلے پر ان کو دفن کیا گیا تھا۔ کیا وجہ تھی نہیں معلوم، ممکن ہے کہ اس وقت کوئی ایسا دباؤ ہو، کوئی ایسے معاملات ہوں، مگر ان کی قبر تھوڑے سے آگے ہٹ کر ہے، اور وہاں پر ایک
गलत फहमी जो कि अहले तशी की ख़वातीन की तरफ से ज़्यादा होती है वो ये है कि वो उनके कब्र को या उनकी जो मज़ार है उसकी बेहरमती करने की कोशिश करते हैं ये समझ के कि ये यजीद की कब्र है, जबकि वो यजीद की कब्र नहीं है। जबकि एक दूसरी कब्र भी है जो हज़रत अमीर माविया के नाम से मरवी है और वो इस मस्जिद उमैया के करीब ही है, मगर वो हज़रत अमीर माविया की कब्र नहीं है। इन्हीं के कब्र के करीब 2 गार्ड्स बैठे हुए होते हैं जो एक उनके कब्र की मशरक़ी गेट की तरफ से, जहाँ से हज़रत इब्न असाकर के कब्र वहाँ पे मौजूद है, उसके गेट के करीब वहाँ पर एक गार्ड बैठता है और एक गार्ड यहाँ पीछे की तरफ होता है दूसरे गेट की तरफ से। ये दोनों की इनकी नज़रें हमेशा यहाँ पर होती हैं और जो भी यहाँ पर आके इनकी कब्रों की बेहरमती करने की कोशिश करता है उनको आके ये लोग या तो अरेस्ट करते हैं या उनकी बेइज्जती करते हैं या धक्के दे के उनको वहाँ से निकालते हैं। तो वहाँ पर जाना भी एक मामला होता है। वहाँ पे इनके कब्र या उनके मज़ार के आसपास भी जाएंगे तो आपको इनके मज़ार के करीब नहीं जाने दिया जाता। ये भी याद रहे कि इनका मज़ार इतना ज़्यादा सील्ड है कि ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई आ सकता है। अंदर सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है। ये मैं कुछ इनके मज़ार की तस्वीरें लगा रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। इस मज़ार के करीब जाना ज़रा एक मुश्किल मरहला होता है और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अनटिल अनलेस के अगर आप किसी फोर्स से आपका वास्ता रहा है या आप इंटरनेशनल फोर्स का कोई आपका ताल्लुक़ है या लॉ इन्फोर्समेंट से ताल्लुक़ है तो यहाँ पर आपको सरकारी प्रोटोकॉल में यहाँ पर आने की इजाज़त दी जाती है। इसके अलावा आम अगर बंदा जाता है तो उसके साथ ये लोग प्रॉब्लम करते हैं, बाज़ दफ़ा रिश्वत भी मांगते हैं और तंग भी करते हैं, परेशान भी करते हैं और मारा पीटी भी करते हैं। मगर अमीर माविया के कब्र के मामले में जिस वक्त गार्ड्स आगे पीछे हों और आप वहाँ पर जाएं तो आप जाके विज़िट कर सकते हैं। वो अमूमन ऐसा कम ही होता है। तस्वीर खींचना, वीडियो बनाना एक बहुत मुश्किल मरहला है वहाँ पे और बहुत कम लोग ही इस मरहले को क्रॉस कर पाते हैं छुप के, डर के। ये चंद तस्वीरें हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप इनकी मज़ार की और मज़ार के अंदर की भी तस्वीर देख लीजिए कि अंदर क्या सूरत हाल है। इस मज़ार को बनो अब्बास ने खोल दिया था और यहाँ से जो कुछ मिला वो मैंने आपको बता दिया। आगे मैं 2-3 रेफरेंस और देता हूँ इस मज़ार के ही हवाले से, उसके बाद मैं अपनी राय इसमें शामिल करूँगा। मकातिल खुलफा के सफ़ा नंबर 163 और अल कामिल और तारिख इब्न असीर की जो किताब थी उसके जिल्द नंबर 5 में उसमें भी यही तफसीर मिलती है कि हज़रत माविया की कब्र से धूल की मानंद एक धागा निकला था। आज की ये वीडियो थी हज़रत अमीर माविया के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये आपका काम है कि आप मुझे नीचे कमेंट्स में डिस्कस करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आपके अल्फाज अच्छे अंदाज में हो। फ़िल्टर लगा हुआ है, वो अल्फाज मुझ तक पहुँचते नहीं है, ना वो उनको मैं पढ़ पाता हूँ ना कोई दूसरे लोग पढ़ पाएंगे अगर आपने कुछ भी उसमें गलत सलत बोला या लिखा। तो बेहतर ये है आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपने मुझे किस मुल्क से देखा है और आपकी इस बारे में क्या राय है। हज़रत अमीर माविया के मामलात में आपका झुकाव किस तरफ है, किस स्कूल ऑफ थॉट से आप ताल्लुक़ रखते हैं और क्या चाहते हैं। अगर आप इस मामले में कोई दलील देना पसंद करें, रेफरेंस मुझे चाहिए होगा, बगैर रेफरेंस के बात आगे नहीं बढ़ेगी, ना मैं जवाब दूंगा इसका। मुझे आज की अपनी ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते तकरीबन 2.25 घंटे हो चुके हैं और इस 2.25 घंटे के अंदर मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। मुझे अंदाज़ा था कि मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा तवील होगी, तो इसलिए मैंने अपनी राय को पॉइंट्स की शक्ल में लिख लिया था ताकि थकावट या किसी भी वजह से मैं कोई गलती ना करूं, क्योंकि ये बहुत हसास मौजू है और मैं अपना कोई पॉइंट
بھولنا نہیں چاہتا، تو اس لیے میں نے اپنے پوائنٹس کو لکھ لیا تھا، اور وہ میں پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں کہ میری اس معاملے کے اوپر، اس ساری ہسٹری کے اوپر کیا رائے ہے۔ خلافت بنو امیہ یا بادشاہت بنو امیہ جس وقت آئی تھی، اس وقت کے حکومتی معاملات کا تعلق قرآن پاک سے بالکل الگ ہو ہی چکا تھا، یعنی قرآن پاک سے وہ رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ اور اس کی ایک مثال ہمیں مستدرک الحاکم کی 13 حدیثوں میں ملتی ہے، جس میں حجر بن عدی والا چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس حجر بن عدی کی جو 13 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 5972 سے 5984 تک، یہ 13 حدیثیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اور اماں عائشہ اور حضرت معاویہ کی جو ملاقات ہوئی تھی، اس میں یہ سارا کچھ ڈسکس ہوا تھا۔ خاص طور پہ میں اپنی پرسنل بات کروں گا کہ 4 ایسے معاملات تھے اس دور خلافت کے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن پاک سے حکومتی معاملہ، حکومتی رشتہ ٹوٹا تھا۔ یہ چاروں معاملات میں ون بائی ون بتاتا ہوں، جس میں سے ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کی جو ملاقات ہوئی تھی مدینے میں، یہ تو تھی ایک وجہ۔ دوسری وجہ تھی حسن البصری کی ایک روایت ہے، تبری سے وہ بیان کرتے ہیں، اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ نے 4 کام ایسے کیے جن میں سے صرف ایک کر لیا جائے تو وہ ہلاکت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ نمبر 1، تلوار سے حکومت پر قبضہ، اپنا جانشین کو یعنی ولی عہد کو مقرر کرنا۔ تیسرا انہوں نے کیا تھا کہ زنا سے پیدا ہونے والے شخص، اس کو اپنا بھائی کا درجہ دے کر اس کی ولدیت بدلنا۔ اور چوتھا کام، حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت۔ اور یہ حجر بن عدی کی شہادت کے ہی حوالے سے اماں عائشہ نے، جو میں آپ کو پہلی وجہ دے رہا ہوں، اس تیسری وجہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جس کو عموماً ڈسکس نہیں کیا جاتا تھا، اور یہ امام ابن کثیر نہیں، امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ میں صفحہ نمبر 224 کے اندر نقل کیے، اور امام مناوی نصاب الاشراف میں ہی لکھتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے اصحاب جب تک زندہ ہیں ان کے پاس حکومت یا قیادت رہے گی، پھر جب تک اہل عہد کے اصحاب زندہ ہیں وہ قیادت سنبھالیں گے، لیکن آزاد کردہ غلاموں، یہ انڈرلائن میں نے کیا، آزاد کردہ غلاموں، ان کی اولاد اور فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں کو ان بڑے عہدوں میں سے حکومت کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ آئی ریپیٹ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدر کے اصحاب جب تک زندہ ہیں ان کے پاس حکومت یا قیادت رہے گی، پھر جب اہل احد یعنی غزوہ احد والے جتنے بھی صحابی تھے ان کے اصحاب زندہ ہیں وہ قیادت سنبھالیں گے، لیکن آزاد کردہ غلاموں، ان کی اولاد اور فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں کو ان بڑے عہدوں میں سے حکومت کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ یہ عربی سامنے موجود ہے، یہاں پہ آپ کو لفظ ملے گا تلیق، مطلب فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں بغیر بدلہ لیے یا بغیر سزا دیے یا بغیر غلام بنائے چھوڑ دیا تھا، تلیق۔ اور ان میں شامل ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل ہیں، ان کی جو بیگم تھی ہند وہ بھی شامل ہیں، تو تلیق میں یہ لوگ آتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے، غور سے دیکھیں، لول تلیق، مطلب تلیق کی اولادیں، اور یہ کون ہے؟ تلیق کی اولادیں یعنی فتح مکہ کے بعد کے مسلمانوں کی اولادیں جنہیں سزا دیے بغیر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اور ایک اور ورڈ ہے مسلمت الفتح، مطلب وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، ان کا اسلام تو قبول ہے لیکن وہ سابقین اور اولین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے پر نہیں ہیں۔ مسلمت الفتح یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے عربی کا، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے کہا گیا تھا۔ یہاں پر جو میں چوتھی بات کروں گا نا، یہ تو 3 میں نے آپ کو روایتیں انسانوں سے دے دی، یہاں پر جو چوتھی روایت ہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہے،
سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، سابقون اولون مہاجرین اور انصار کے نام یہ آپ نے دیے ان چاروں کے، سابقون اولون مہاجرین اور انصار، جنہوں نے احسان کے ساتھ یہ سارے معاملات کو رکھا۔ یہ قرآن پاک کی آیت آپ اپنی اسکرین پر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ان سب سے راضی ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ وہاں سے لے کے آخری مسلمان جب قیامت کی گھڑی میں ہوگا، جو کہ سنسیئر ہوگا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں سے محبت کرے گا، زبان سے کرے گا، اپنے ایکٹ سے کرے گا، دنیاوی معاملات تو لے کے چلے گا، مگر رسول اللہ سے محبت اس کی بالکل واضح ہوگی۔ یہ سارے کے سارے میں، آپ، ہم سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا قرآن۔ تو اس لیے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جھگڑا جو خواہ کھڑا کیا جاتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر سابقون اور اولون کی بات کی جائے تو اس وقت کے یعنی فتح مکہ سے پہلے کے تمام صحابی اکارڈنگ ٹو دا صحیح بخاری حدیث نمبر 4905، اس حدیث کے مطابق عبداللہ بن ابی کو منافقی سمجھتے تھے، اور ہم مسلمانوں میں آج بھی اور آنے والے وقتوں میں بھی اور گزرے ہوئے لوگوں میں بھی حضرت امیر معاویہ کو مسلمان کے بجائے ان کو منافق کا درجہ دیا جاتا ہے، جو کہ قطعی غلط بات ہے، اس لیے کہ امیر معاویہ ہر صورت میں کلمہ گو مسلمان تھے۔ اب اچھے تھے، برے تھے، دنیاوی طرف زیادہ تھے، آخرت کی طرف زیادہ تھے، اس میں بات کی جا سکتی ہے، مگر تھے وہ مسلمان۔ یہ کہنا کہ وہ منافق تھے تو وہ منافق نہیں تھے، یہ بات ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں بھی بہت سارے صحابہ کرام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، جبکہ اس عبداللہ بن ابی ثابت ہی نہیں ہے کہ اس نے کسی بھی نماز کی جماعت کرائی ہو یا کسی بھی صحابی نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہو۔ تو عبداللہ بن ابی کو اس حدیث، صحیح حدیث کے مطابق، اس کا میں نے ریفرنس دیا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4905، اس کے مطابق سابقون اولون صحابہ کرام اس کو منافق ہی جانتے تھے، سمجھتے تھے، اور ایک موقع پہ حضرت عمر نے اس منافق کا کہہ کے اسی حدیث کے مطابق گردن اتارنے کی بھی بات کی تھی۔ تو یہ منافق تھے، جبکہ حضرت امیر معاویہ کو منافق کہنا، ان پہ منافق ہونے کی تہمت لگانا بے انتہا خطرناک میرے آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ جو بھی معاملات ہیں وہ وہاں پر ہوں گے اب ان لوگوں کے۔ اگر ہمیں اپنی چیزیں لائن سیدھی رکھنی پڑے گی، یہ میں نے آپ کو دلیل دے دی ہے، اب سمجھنا نہ سمجھنا یہ آپ کی مرضی ہے، یہ میری اپنی رائے ہے، میری اپنی اوپینین ہے۔ یاد رہے کہ موجودہ زمانے میں بھی اور پیچھے بھی اور آنے والے وقتوں میں بھی جو ناصبی ہوتے ہیں، یہ تاریخ کا رخ بہت آسانی سے، یعنی اصل تاریخ کا رخ بدلنے میں مہارت رکھتے ہیں، اس کو ٹویسٹ کر جاتے ہیں اور اپنی مطلب کی چیزیں نکال کے کچھ چیزیں چھپا دیتے ہیں، کچھ چیزوں میں اپنا مسالہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ حق و باطل، غلط و صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈالنے والا کبھی بھی دین سے مخلص نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام سے بھی غلطیاں ہوئی تھیں، جن کو قرآن پاک میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی سب سے پہلے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لے کر آئے، ان سے گناہ نہیں ہوتے تھے، غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، مگر انبیاء کرام معصومین ہیں۔ مگر پرابلم یہاں پر ہے کہ یہ جو ناصبی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام صحابہ کو، چاہے وہ اولون سابقون کے ہوں یا فتح مکہ کے بعد کے ہوں، ان کو تمام کو انبیاء اور رسول کی فہرست میں لا کے ان کو معصومین کی فہرست میں خرچ کر دیتے ہیں۔ آج کل کی امت جو ہے وہ اس کو ملٹیپلائی بائی 0 کر کے ایکول ٹو 0 کر دیتی ہے، ان کی تمام چیزوں کو ایک طرف کر کے کوئی ایک چھوٹی سی غلطی سے، یا پھر ان کو بالکل معصومین کا درجہ دے دیتے ہیں۔ ہماری امت میں یہ ہو رہا ہے، اور اگر اہل تشیع کو دیکھیں 12 اماموں کو معصومین کہتے ہیں، مگر ہمارے یہاں اہل سنت میں تمام کے صحابہ معصومین، ایسا نہیں ہے، غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے بھی ڈسکس کرنا چاہیے وہ، کیونکہ اگر چھپانا ہوتا، بتانا نہیں ہوتا، کوئی تہمت لگانا مقصود ہوتا تو سچی بات ہے۔ پھر قرآن پاک میں تمام انبیاؤں کی بھی غلطیاں ڈسکس کی گئی ہیں، تو غلطیاں ڈسکس کی جا سکتی، کیونکہ تاریخ سے سیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی غلطیوں کو چھپا کر ان کو معصومین کا درجہ دے کر معصومین میں شامل کر دینا ہرگز مناسب عمل نہیں ہے۔ ان ناصبی علماء نے، مولویوں نے یا اس سے جڑے ہوئے لوگوں نے، ان لوگوں نے اپنے اپنے اسکول آف تھاٹس کو اصل میں ڈیفائن کیا ہے، اگر غور سے آپ دیکھیں تو، اور ان اسکول آف تھاٹس کو بچانے کے لیے انہوں نے اہل بیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، ان کے ساتھ ظلم کر دیا ہے، جانے میں یا انجانے میں۔ دیکھیے، میں خود اہل سنت کی منہج پہ رہنے والا مسلمان ہوں، جو کہ اپنی عمر کی 8 سال، یعنی جب میں 8 سال کا تھا
उस वक्त मेरी वालदा ने मुझे क़सूसुल अंबिया अपनी नानी के ज़माने की, यानी मेरी वालदा की नानी ने मेरी वालदा को गिफ्ट की थी। बेइंतहा गाढ़ी उर्दू के अंदर लिखी हुई क़सूसुल अंबिया मैंने 8 साल की उम्र में पढ़ना शुरू की थी। आज इस बात को तकरीबन 42 साल हो चुके हैं। मैं 42 साल से हिस्ट्री के ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ हूँ और मुझे हिस्ट्री से मोहब्बत है, क्योंकि मेरा मशगला ही यही था बचपन से। तो अहादीस की मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इनको समझूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान क्या हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह के क़वानीन को मैं आंखें बंद करके मैं मानता हूँ, यकीन करता हूँ। डंगे की चोट पर कहता हूँ कि उम्मत मोहम्मदी को गुमराह करने वाले हमारे ही बीच में मौजूद हैं। सियासी दौर की जितनी भी दास्तानें थीं, इन दास्तानों को अगर दास्तानें ही रहने दिया जाता और दीन का हिस्सा नहीं बनाया जाता तो दीन हमारा बहुत ऐसे था। मगर क्या किया जाए, ये जो पेश करते हैं ये दीन नहीं है। दीन अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही बताया हुआ वही फाइनल है। ये बात याद रखिएगा कि अब तक जो कुछ हो चुका है ना, ये सब हिस्ट्री था, और जो हो रहा है वो आपकी आजमाइश है, और जो होगा वो आपके आमाल पर मुनहसर है कि आप अपने आगे आने वाले बच्चों को, नई नस्ल को क्या फ़राहम करते हैं, क्या देते हैं, और वो जो कुछ आप ट्रांसफ़र करेंगे वही आपके लिए सवाब जारिया बनेगा या गुनाह जारिया। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। ये तवील वीडियो हो गई है, ये टॉपिक इतना हसास था कि इसको पूरा को पूरा कवर करना भी इंतहा ज़रूरी था। मेरी पूरी कोशिश है और मैं बहुत थक गया हूँ इस वीडियो को रिकॉर्ड करते करते। तकरीबन 2.5-3 घंटे की जाके वीडियो हो चुकी है। अब ये कट कटा के कितनी मिनट की आपके सामने आती है मुझे नहीं मालूम, मगर पूरी दोपहर हो चुकी है, अब शाम हो चुकी है, असर की अजान अभी हो चुकी है। अब मैं नमाज का टाइम है, मैं नमाज को चलता हूँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, जो कि यजीद के ऊपर होगी। ये वीडियो बहुत तवील है, इसके अंदर मैंने अपनी राय दे दी। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपने घर वालों का भी, अपना भी, और हिस्ट्री को समझें। ये आखिरत संवारने का एक इल्म है। इस इल्म को अपनी ज़िंदगी में अपने हाथों से जाने ना दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।